عالم رفعت میں ہے، عالم عرفان میں ہے، رفعت نشا چورا شریف ہے طریقت کے جہاں میں، در فشا چورا شریف۔ بہت ہی پیارے ساتھی، فخر سادات محترم جناب سید محمد شعیب شاہ صاحب، بیسٹ الرفیق من الفرینڈس، وہ بڑے محظوظ ہوئے تھے۔ الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک جید شخصیت کے یہ نور نظر ہے، جنہیں صحیح معنوں میں فخر سادات بھی کہا جاتا تھا اور استاذ العلماء بھی کہا جاتا تھا، شیخ القرآن بھی اور شیخ الحدیث بھی۔ تو ان کے نور نظر محترم جناب قبلہ پیر سید محمد شعیب شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ سرہند شریف، آستانہ علیہ چورا شریف، حضور قبلہ بابا جی سرکار۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تجھے جان
تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت وہ اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا اور میرے آقا کی تم پہ عنایت نہ سگی منکر و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا حمد و صلات کے بعد بڑی قدر کے لائق بڑی عزتوں کے لائق پیر طریقت راہبر شریعت آفتاب شریعت مہتاب طریقت فخر المشائخ حضرت صاحبزادہ الحاج پیر السید محمد شفیع علی شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ چورہ شریف بڑی عزت کے لائق مشائخ و علماء بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں اگر سن رہی ہیں تو مقدس دختران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آج کی پروقار تقریب حسین و جمیل محفل عرس کے نام سے انعقاد پذیر ہے دنیا اسلام کے وہ خواجگان دنیا اسلام کے وہ اولیاء جن کے در سے ولایت تقسیم ہوتی رہی جن کے در سے فقر فکر زہد تقوی پرہیزگاری اخوت دیانت شرافت اخلاق اخلاص درویشی جیسے تحائف لوگوں میں تقسیم ہوتے رہے مجھے چند منٹوں کے لیے میں حاضر ہوں یہاں تقریر کا مقصد نہیں ہوتا میرے بڑے پیارے دوست علامہ محمد صدیق کوثر صاحب وہ جب میرا ناچیز کا تعارف کروا رہے تھے تو قبلہ نے ایک تھوڑا سا اضافہ میں حقیقت یہ ہے کہ میں نہ تو پیر ہوں نہ عالم ہوں نہ درسی ذہن ہے نہ خطابانہ ذہن ہے بس ایک نسبت سب سے بڑی
آقا کونین کی غلامی کی نسبت اس سے بڑھ کر کوئی نسبت نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا شفقت کے اعتبار سے، میں اس شفقت کے نیچے دبا ہوا ہوں۔ جتنا پیار، جتنی محبت اور جس قدر اخوت کا اظہار آپ میرے ساتھ بنواتے ہیں وہ میرے بیان سے باہر ہے۔ میں ایک دو جگہ پر جاتا ہوں پورے یو کے میں، آج کل تو مشائخ کی برمار ہے، مشائخ کی برمار ہے ایک دو جگہ یو کے اندر، اور یہ جگہ ایک ایسی ہے کہ جب میں پاکستان جاتا ہوں تو میرے کچھ دوست احباب ہیں، مجھے کہتے ہیں کب جانا ہے حضرت صاحب کے پاس، عرب یہی کب جانا ہے، لے چلو نا۔ میں پوچھتا بھائی کیوں جاتے ہو، اصرار کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہم نے اس پیر جیسا پیر دیکھا ہی نہیں، ہم نے جانا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کوئی لالچ نہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، کوئی یہ خیال نہیں ہے کہ یہاں کچھ ہم داؤ فریب سے کام دیں گے، اخلاص کی بنیاد پر دوست مجبور کرتے ہیں ان کی میٹھی میٹھی باتیں سنوا دو۔ ہم گئے، میں نے عرض کی حضور ہم آ رہے ہیں، ناشتہ صبح گھر کرنا ہے آ کر، اور پھر فیصل آباد رات کو محدثات پاکستان کا عرس ہے، وہاں حاضری دینی ہے۔ تو ہم گئے 1 گھنٹہ کے لیے، پھر تمام دوستوں کو آپ نے تبرک لفافے تقسیم کیے، وہ کہتے ہیں ہم نے اس طرح پیر جیسا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اتنی شفقت، اتنا پیار، یعنی کہ اس تعلق کے پیچھے، اس کے بیہائنڈ صرف شفقت ہے، پیار ہے، اللہ گواہ ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور مجھے یہ بھی شرف حاصل ہے کہ حضرت کئی بار میرے غریب خانہ پر کئی بار خود تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ آپ نے مجھے فون فرمایا کہ ہم آ رہے ہیں، تو آپ ابھی دینا کے قریب تھے، تو اتفاق سے ہمارے ہاں ایک خاتون کا انتقال ہو گیا۔ تو جب میں جاتا ہوں تو اس وقت علاقے میں پھر میرے سوا کوئی، یہ بھی ایک بزرگوں کا صدقہ ہے، من عالم کے من دانم، پھر مجھے علاقے میں یہ جنازے، یہ سارے اہتمامات، تو میں نے کہا بھائی آج جنازہ میں نے نہیں پڑھانا، آج میرے محسن آ رہے ہیں، وہ آ کر جنازہ پڑھائیں گے، ابھی دینا تو رک جاؤ۔ تمام لوگ اس وقت تک دارالعلوم کے اندر رکے رہے، انتظار کرتے رہے، اور جب آپ تشریف لائے تو اس خوش قسمت خاتون کا جنازہ جو تھا وہ آپ نے پڑھایا، اور پھر لوگ جس طرح والہانہ انداز میں ملے، جس طرح محبت اور عقیدت سے پیش آئے، وہ بھی ایک عجیب رنگ تھا۔ اور یہ آستانہ، جسے آستانہ علیہ چورا شریف کہتے ہیں، میں نے ایک سکالر کی زبان سے، آج وہ مشکل میں ہے، علامہ طاہر القادری اسلام آباد میں، ہزار اختلاف ان سے صحیح، ہزار صحیح، لیکن ان کا ایک جملہ مجھے یاد ہے جو میں نے ایک کیسٹ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ چورا شریف کی راہ پر جو ذرے ہیں ان میں بھی نور نظر آتا ہے، ان ذروں کے اندر بھی نورانیت نظر آتی ہے۔ گرامی قدر احباب، یہ میں نہیں، جہاں بڑے بڑے آستانوں کے سجادہ نشین کشکول لیے ہوئے، دامن پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں، یہ کوئی عام آستانہ نہیں ہے، یہ وہ آستانہ ہے کہ دنیا اسلام کے بڑے بڑے سجادگان جہاں دامن پھیلائے ہوئے کھڑے ہیں، لیکن آج نقش بندیوں میں جو میں ایک کمزوری دیکھتا ہوں، اس میں مجھے رنگ بھی نظر آتا ہے، رنج بھی آتا ہے، دکھ بھی آتا ہے۔ اپنے پیر کو مانتے ہیں، پیر کے پیر کو ماننے کے لیے تیار نہیں، پیر کے پیر کو، جہاں سے آیا ہے نا سب کچھ، اپنے پیر کو مانتے ہیں، پیر کے پیر کو، پیر کے پیر کو، آگے پھر پیر کے پیر کو،
ہو سکتا ہے اس کے پیچھے پیس کر کے بیٹھ جائے اور پیر کا پیر جو ہے اسے پیچھے بٹا دے. یہ بات نقشبندیوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں سے سب کچھ آ رہا ہے وہ راستہ تو دیکھو نا, وہ دروازہ تو دیکھو نا, وہ مقام تو دیکھو, آیا کہاں سے ہے, ملا کہاں سے ہے. لیکن آج میرے خیال میں چشتیوں میں بھی یہ چیز باقی ہے, وہ پیر کے پیر کو اور اس کے پیر کے پیر کو آگے بڑی عقیدت کی نظر سے. لیکن نقشبندیوں میں یہ کمزوری جو ہے یہ واقع ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ فیضان کہاں سے آ رہا ہے. سرحد سے چلتا ہوا یہ فیضان اس آستانے میں جو آستانہ عالیہ شورا شریف ہے, یہاں سے ملک کی 80 سے بڑھ کر 90 سے بڑھ کر گدیاں وہاں کشکو لیے ہوئے کھڑی ہے. اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے. اللہ کریم نے اپنے پیاروں کا ذکر کرتے ہوئے خبردار کیا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار, اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے, نہ کوئی آخرت کے اندر غم ہے, ڈر ہے. یہ ولیوں کا تعارف اللہ کی شان خود بیان کر رہا ہے اپنے خاص بندوں کو. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللہ رب العزت خبردار فرما رہے ہیں, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ تاج کن سروں پہ ہے, یہ اعزاز کن لوگوں کو حاصل ہے. یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے ساری زندگی, اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ, اپنی زندگی کی ایک ایک ساتھ, اپنی زندگی کی ایک ایک گھڑی اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کی ہے. یہ اعزاز اللہ نے انہیں بخشا ہے. اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لانے کے بعد آخری وقت تک پرہیزگار رہے, آخری وقت تک پرہیزگار رہے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ان کا یہ حال ہے, یہ مقام ہے. لہم البشریٰ, ان کے لیے خوشخبری ہے, بشارت ہے اس دنیا کے اندر اور اخروی دنیا کے اندر. فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کریم کے کلمات تبدیل نہیں ہو سکتے. جو مقام اللہ نے ان لوگوں کو عطا کیا ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا, کوئی ان سے لے نہیں سکتا. یہ ان کی شان ہے, اللہ کا یہ فیصلہ ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اہل لغت نے 2-4 منٹ میں بات کو ختم کرتا ہوں. اہل لغت نے, علماء لغت نے متعدد معنی کیے ہیں ولی کے. الولی بمعنی المحب والقرب والصدیق والنصیر. یہ معنی کیے ہیں علماء لغت نے. اور یہ جو یہاں لفظ قرب, ولی قرب کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. اس کا ایک معنی ہے قرب, یعنی کہ ایک قرب ہے عام اور ایک ہے قرب خاص. علماء کرام نے قرب کو تقسیم اس کی قسمیں بیان کی. ایک عام قرب ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کو حاصل ہے, اگر وہ اپنے خالق سے حاصل نہ ہو تو کوئی چیز نہ رہے. اور ایک وہ خاص قرب ہے, وہ قرب جسے قرب محبت کہتے ہیں. اس کے لیے ایمان شرط اول ہے, اور ایمان لانے کے بعد اہل عزم و ہمت یہ بلندی اور رفعت کے درجات کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہاں تک پھر قرب کا وہ مقام آتا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر, منبر پر بیٹھ کر, مقام نہامت پر سینکڑوں میل دور بیٹھ کر وہ حضرت ساریہ کو خبردار کر رہا ہوتا ہے. یہ قرب ہے. اور یعنی کہ اس قرب کا حال یہ ہے کہ ایک اللہ کا بندہ جو ہے وہ حضرت راضی کو یہ مقتبل خبردار کرتا ہے, اے راضی, یہ بندہ, یہ شیطان
جو تجھ سے یہ سوال کر رہا ہے میں تیری رہنمائی کرتا ہوں، اسے یہ جواب دے۔ یہ وہ قرب ہے کہ ایک یعنی کہ محمود غزنوی جیسا بندہ جب ایک قمیض اٹھا کر دعا کرتا ہے تو قرب کی منزل پر فائز ہونے والا ولی اللہ یہ کہتا ہے اے محمود غزنوی تو نے میری قمیض سے کچھ نہیں مانگا، اگر تو میری قمیض اٹھا کر یہ دعا کرتا کہ سارے ہندوستان کو میرے پیچھے کے کرتے کے صدقے مسلمان کر دے تو سارا ہندوستان مسلمان ہو جا۔ یہ قرب یہ ہے قرب خاص، اور ایک ہے وہ اللہ کا بندہ جسے درجہ طالب اور مرید کا درجہ حاصل ہے، ایک وہ ہے جسے مطلوب اور مراد کا درجہ حاصل ہے۔ یہ علماء کرام نے یہ سارے فرق، اور جب آدمی قریب ہوتا ہے تو اس کی تشریح خود آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم علیہ السلام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ منزل، یہ رفعت، یہ بلندی جب اللہ کے بندے کو نصیب ہو جاتی ہے، اس منزل پہ فائز ہو جاتا ہے، اس مقام پہ چلا جاتا ہے، تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فاذا احببته قلت سمعه الذي يسمع به وكنت بصره الذي يبصر به۔ نبی کریم علیہ السلام اس کی ترجمانی خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بندہ اس قدر اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ قریب فرماتا ہے کہ میں اس سے، آپ فرماتے ہیں تاکہ اللہ کی محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میں محبت کرتا ہوں اس بندے کا حال یہ ہوتا ہے قُلْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے دیکھتا ہے، وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے۔ رواہ البخاری عن ابی ہریرہ، بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور جہاں سب سے اونچی پرواز، سب سے زیادہ بلندی، اس منزل کی سب سے زیادہ ارفع و اعلیٰ مقام پر جہاں آقا کونین کا طائر ہمت جن بلندیوں پہ پرواز کر رہا ہے، وَأَعْلَى دَرَجَاتُهُ وَنَصِيبُ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درجہ سب سے اونچا، قرب کا سب سے درجہ، سب سے اونچا درجہ جس ہستی کو حاصل ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، آقا کونین کی ذات اقدس ہے۔ اور صوفیہ کے نزدیک الولی فی اصطلاح صوفیت من کان قلبہ، صوفیہ کے نزدیک ولی کا معنی کیا ہے؟ من کان قلبہ مستغرقا فی ذکر اللہ یسبحون اللیل والنہار۔ صوفیہ کے نزدیک ولی کون ہے؟ جس کا دل اللہ کے ذکر کے اندر غرق ہو جائے، اس دل میں کسی اور کی گنجائش نہ رہے، کسی غیر کی گنجائش نہ رہے، کوئی غیر وہاں داخل نہ ہو سکے، کسی اور کی محبت وہاں پہنچ نہ سکے۔ یہ وہ مقام ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ یہ وہ بندے ہیں جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، ان کا اپنا کچھ نہیں ہوتا۔ تو صوفیوں کے بادشاہ، صوفیوں کے رہنما، صوفیوں کے پیشوا حضرت خواجہ خواجگان پیر فقیر محمد قراہی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا فیض دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے ہر مقام پر جہاں بھی دیکھو، جیسا کہ میں نے قبلہ قاری صاحب ابھی تشریف لائے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا،
یہ ایک مرض پڑ گیا ہے، ہم اپنے نقشبندیوں کے اندر، اللہ معاف فرمائے، ہم اپنے پیر کو مانتے ہیں، پیر کے پیر کو، اس کے پیر کو آگے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہاں تک اگر جھگڑا بھی ضرورت کے مطابق پڑ جائے تو کر لیتے ہیں، یہاں تک بھی کام ہو جاتا ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں سے یہ نہر، یہ چشمہ جاری ہوا ہے، جس کا پانی فیضان سرکتا ہوا میرے سینے تک پہنچا ہے، وہ پیچھے ہستی کون ہے، وہ فیضان کس ہستی کا ہے؟ اللہ کی قسم یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر آدھی سے زیادہ نسبندیت کا چشمہ جو پھوٹا ہے وہ چولہا شریف کے اندر ہے۔ اللہ کریم پیارے محبوب علیہ السلام کا صدقہ اس آستانے کو سلامت رکھے۔ میرا ایک انتہائی گہرا محبت کا تعلق ہے، میں جب حقیقت یہ ملتا ہوں مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اس لیے پیار ہے۔ اگر اس ہستی میں غرور ہوتا، تکبر ہوتا، اللہ کی قسم میں قریب سے بھی نہ گزرتا۔ مجھے قسم ہے اپنے مالک کی، اس لیے کہ میرے باپ نے ساری زندگی مغرور اور متکبر لوگوں سے اجتناب کیا ہے، ساری زندگی پھٹی رکھ کر علماء کو شروع سے لے کر عشاء تک پڑھانے کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اور یہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ یہ سبق وہاں سے یہاں کیوں راحت ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، ملتی ہے، غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، عاجزی ہے، درویشی ہے، فقر ہے، پیار ہے، شفقت ہے۔ اللہ کریم میرے محترم محسن مشفق حضرت کو صحت کلی سے نوازے اور ان کے شہزادگان کو ان کے اس مشن کو آگے لے جانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ صوفی محمد رفیق صاحب کی بڑی خدمات ہیں اس ادارے کے لیے، بڑی محبت والے ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، اچھے رفیق، صحیح معنوں میں رفیق ہیں۔ اللہ کریم ان کی رفاقت میں اور برکتیں فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اگر میں وقت زیادہ لے گیا ہوں تو انتہائی معذرت کا ہوں۔ اللہ کریم اس آستانے کو سلامت تا قیامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔